السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر احمد سمد خان، اور آپ اس وقت آسک ایجوکیشنل اینڈ گائیڈنس چینل میں میرے پیارے بچوں، ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا تھا اردو احمد سمد خان کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بچوں، آج اس کی ہے تیسری ایپیسوڈ یعنی قسط نمبر 3، جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات۔ تو آئیے ہم میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات سے پہلے میر تقی میر کے حالات زندگی کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، میر تقی میر کے بارے میں جو آج حالات زندگی میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ میر تقی میر جو 1723 میں آگرہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور 1810 کے اندر لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا نام احمد تقی اور آپ کا تخلص میر تھا۔ اسی طرح سے آپ کے والد کا نام محمد علی، جو کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، لیکن آپ کی جو نام جس سے آپ مشہور تھے وہ تھا علی تقی کے نام سے۔ آپ بہت بڑے درویش اور صوفی صفت آدمی تھے۔ میر تقی میر نے اپنے والد کے دوست سے، جو کہ آپ کے چچا بھی کہلائے جاتے تھے میر تقی میر کے، سید امان اللہ، ان سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے اندر آپ نے عربی کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، فارسی کی تعلیم آپ نے انہی سے حاصل کی، اور ان کے ساتھ آپ بزرگان دین کی محفلوں میں بھی شرکت کرنے جایا کرتے تھے۔ میر تقی میر کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب میر بہت چھوٹے تھے، اور اس کے بعد میر کی پوری پرورش اور دیکھ بھال اور تعلیم کی ذمہ داری سید امان اللہ نے اپنے ذمے اٹھا لی تھی۔ اور میر تقریباً جب 9-10 سال کے ہوئے تو سید امان اللہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد لگ بھگ کوئی 6 ماہ تک جو ہے وہ ان کے والد نے ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھائی، اور بالآخر میر کے والد کا بھی 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح ایک بہت کم عمری کے اندر میر تقی میر نے اپنے انتہائی اہم 3 رشتوں کو کھو دیا، جن میں ایک والدہ اور والد اور ایک انتہائی شفیق استاد کو بھی۔ میر بہت ہی صاحب کمال شاعر تھے، اور ان کی شاعری کا اعتراف ہر کسی نے کیا، آپ کے معاصرین نے بھی، یعنی آپ کے دور کے شعراء نے بھی، اور تقریباً ہر دور کے بڑے بڑے شعراء نے آپ کی شاعری پر جو ہے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، اور آپ کی شاعری سے استفادہ بھی کیا، وہ خواہ شعوری ہو یا غیر شعوری طور پہ۔ کیا خوب ناسخ نے اس موقع پر میر کی شان میں کہا کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ یعنی جو میر کو نہیں مانتا وہ خود ہی استادوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اور کیا خوب مرزا اسد اللہ خان غالب، جو کہ غزل کی آبرو مانے جاتے ہیں، جنہوں نے غزل کے اندر ایک فلسفے کی بنیاد ڈالی تھی، اور غزل کو بہت اونچا مقام دیا تھا میر تقی میر کے بعد۔ تو آپ میر کے شان میں فرماتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، چونکہ میر ایک بہت ہی باکمال اور بہت ہی عمدہ شاعر تھے، اور اس بات کا انہیں بخوبی اندازہ تھا، اور اسی سبب وہ اس بات کا اظہار اپنے ایک شعر کے اندر کہتے ہیں کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ بہرحال معتقد میر کا کون نہیں ہے ان کی استادی کا۔ یوں تو میر نے مختلف اصناف سخن، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، غزل وغیرہ پر طب آزمائی کی ہے، یعنی آپ نے قصیدہ گوئی بھی کی ہے، آپ نے قصیدہ بھی کہا، اور ہم نے اپنے پچھلی اقساط کے اندر آپ کو بتایا تھا قصیدہ زندہ شخص کے اوپر لکھی جانے والی نظم کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ مثنوی تاریخی پہلو کو، کسی ماضی کے واقعے کو حال کے ساتھ لا کے جوڑا جائے، ایسی نظم کو مثنوی، جبکہ مرثیہ کسی ایسے شخص کی جو آپ کا بہت ہی پیارا اور عزیز، جو اس دنیا سے گزر چکا ہو، رخصت ہو چکا ہو، انتقال کر چکا ہو، اس کی یاد میں جب آپ کوئی نظم لکھتے ہیں تو مرثیہ۔ اور غزل کہ جس میں میر تقی میر کو غزل کا آقا، غزل کا امام، غزل کے بادشاہ یا غزل کا شہنشاہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور غزل کی ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر پوری وضاحت اس کے اندر رکھی تھی، غزل کے موضوعات کے اوپر بھی، کیونکہ میر ہی وہ شاعر ہے کہ جنہوں نے غزل کو اپنے دور میں ایک نئے سرے سے زندگی بخشی تھی۔ لیکن غزل میں ان کا رتبہ نہایت بلند ہے۔ حقیقت یہ کہ تغزل جس کامیابی اور خوش اسلوبی سے میر نے نبھایا ہے، وہ انہی کے حصے کی بات ہو گئی ہے۔
احساس کی شدت، تجربے کی گہرائی، مشاہدے کی وسعت، مضامین کی جدت، نشریت، زبان کی باوقار شیرینی، آہنگ کی خوشگوار نرمی، سوز و گداز و اثر، آلام روزگار، غم عشق کا پرخلوص بیان وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے یکجا ہو کر میر کی شاعری کو عظمت اور دائمی زندگی عطا کر دی۔ یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جو میر تقی میر کی شاعری کے اندر باتم موجود تھیں۔ میرے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ جب آپ نے پیپر میں جو لکھنا ہے، دراصل یہ تو تعارف تھا جو ہم نے ابتدائی آپ کے سامنے پیش کیا، اب ہم آپ کے سامنے کچھ ہیڈنگز پیش کر رہے ہیں جو آپ نے امتحان کے اندر تحریر کرنی ہے۔ دراصل ابتدا آپ نے یہیں سے کرنا ہے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے میر تقی میر کے تصور عشق کو دیکھیں گے۔ میر تقی میر کو شاعری کا امام یعنی غزل شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے کلام میں عشق کار فرمائیاں اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتی ہیں۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری کے اندر عشق کی وارداتوں کا ذکر کیا ہے اور عشق کی بلندیوں کو بیان کیا، اور ان کا تصور عشق بڑا بھرپور اور جاندار ہے۔ میر کی دنیا پر عشق حکمران نظر آتا ہے، یعنی میر تقی میر جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر عشق کی بھرپور کیفیت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں دونوں ہی عشق نظر آتے ہیں۔ گو کہ آپ عشق مجازی آپ پر غالب ہے، لیکن آپ کی بچپن کی تربیت کے سبب آپ کی شاعری کے اندر کہیں کہیں عشق حقیقی بھی کی جھلکیاں بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں ان کی خاندانی روایات کو بھی بڑا دخل ہے۔ بچپن سے ہی انہیں عشق و محبت کی تعلیم ملی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جو ان کے والد سے منسوب ہے کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کامیابی اور ترقی کرنا چاہتے ہو تو عشق کا دامن نہ چھوڑنا۔ عشق انسان کو مکمل کرتا ہے، جو ایک حقیقت ہے۔ اس کے بغیر زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ میر نے اپنے والد کی بات پر حرف بحرف عمل کیا۔ یوں تو میر کے کلام میں عشق جا بجا نظر آتا ہے۔ آئیے چند اشعار آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ نے بیٹا کسی ایک شعر کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے 3 اشعار رکھے ہیں، آپ کو اس میں جو آسان لگے وہ شعر آپ منتخب کر کے ہر ہیڈنگ کے اندر ایک شعر آپ لکھیے گا۔ میں نے کم و بیش ہر ہیڈنگ کے اندر 2 سے 3 اشعار دیے ہیں، تو آپ کو جس میں سہولت ہو آپ صرف اسی شعر کا انتخاب کیجیے گا۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ عالم عالم عشق جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ پھرتے ہو میر صاحب سب سے جدا جدا تم، شاید کہیں تمہارا دل ان دنوں لگا ہے۔ یہ عشق کی واردات آپ کو ان کے اس کلام کے اندر نظر آ رہی، مختلف غزلوں میں مختلف اشعار جو میر نے اپنے جو ہے وہ عشق کی وارداتوں کو بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے آپ سے کہا کہ میر کی شاعری میں درد و غم، رنج و علم، سوز و گداز، یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، درد و غم، رنج و علم اور سوز و گداز۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کے ساتھ ساتھ غم اور دنیا کو لازم و ملزوم کہا گیا ہے، کہ جب آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو خوشیاں بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہیں اور غم بھی آپ کی زندگی کا حصہ۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ ECG رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں لکیریں اوپر اور نیچے کی جانب جاتی ہیں، نشیب و فراز کی طرف جاتی ہیں، بالکل انسان کی زندگی میں بھی یہ نشیب و فراز کے غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، اور انہی کے سہارے انسان جیتا ہے۔ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے وہ غم سے بچ نہیں سکتا۔ میر کی پوری زندگی غم سے عبارت ہے۔ بچپن میں غم، اپنوں کا دیا غم، روزگار کا غم، عشق کا غم، بے شمار غم آپ کی زندگی کے اندر موجود تھے۔ اسی لیے میر بہت نازک مزاج بن چکے تھے۔ ان کا غم روایتی اور خیالی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے، محسوس کیا انہوں نے، اور ان کے عہد کی وجہ سے ہے کہ ان کا جو دور تھا وہ دور ہی ایسا تھا۔ ان کا غم داخلی اور خارجی زندگی کا عطیہ ہے، یعنی اندرونی کیفیات پر بھی ان کا غم موجود ہے، اور خارجی یعنی بیرونی جانب سے بھی ان کے بہت ساری غموں کا جو ہے ان کو سہنا پڑا۔ میر کے غم میں بلا کی استقامت اور حوصلہ ہے، بالکل وہی جو اپنے ایک شعر کے اندر غالب نے بھی کہا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ تو یہاں پر بھی میر تقی میر کی شاعری کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بلا کا استقامت اور ڈٹے رہنا اور ان تمام غموں کا
جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے مقابلہ کرنا۔ ان کا غم غیرت و حمیت کے ساتھ ایک وقار بھی رکھتا ہے۔ وہ غم کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اس طرح ان کے غم میں ایک ٹھہراؤ اور وقار پایا جاتا ہے۔ یہ غم محض انفرادی نہیں بلکہ آفاقی بھی ہے، اور اس سے انسانی جد و جہد کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے، کیونکہ غم انسانی زندگی کا لازمی عنصر ہے۔ عام آدمی کے مقابلے میں ایک شاعر جب غم کا اظہار کرتا ہے تو سننے والوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو یہ خوبی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غم کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں پرو کے، جس طرح سے ایک ہار کو موتیوں سے پرویا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک شاعر اپنے غم کو بہت خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا لباس دے کر اسے جو ہے وہ خوبصورت انداز سے اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کب تک میرے تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا، حالت یہ ہے کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بد دماغ۔ یہاں میر اپنے بد دماغی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو اتنے غم آئے، اس غم کی وجہ سے میر بد دماغ خود کہتے ہیں کہ سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ۔ سینہ چاک ہو چکا ہے، جو سینہ کپڑا ہے وہ پھٹ چکا ہے، اور ہر جگر پہ بے شمار غم یعنی داغ یہاں لگے ہیں۔ ہے نام مجلسوں میں میرا میر بد دماغ، اور یہ حقیقت ہے کہ میر بہت زیادہ بد دماغ ہو چکے تھے اپنے بچپن کی پریشانیوں اور زندگی کے اندر ملنے والے دکھوں اور غموں کی وجہ سے۔ اسی طرح میر تقی میر کی شاعری میں ہمیں سادگی اور درد انگیزی بہت نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے آپ جو تحریر لکھیں گے اس میں یہ کہ میر کی شاعری سوز و گداز، درد و غم اور سادگی کے ساتھ جذبات نگاری میں کمال رکھتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درد و غم، رنج و الم، سوز و گداز یہ ایک ہی مترادف الفاظ، ایک معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، اور ان کی شاعری کے اندر سادگی بے انتہا ہے، یعنی عام فہم اور سادہ شاعری کرتے ہیں، یعنی اپنے غم کو بہت ہی خوبصورتی سے اور سادگی سے پیش کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں حیرت انگیز سادگی پائی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے احساسات اور تاثرات کو درد انگیز یعنی بہت تکلیف درد کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں ایسا نرم پیدا ہو جاتا ہے جیسے الفاظ میں سے موسیقی پیدا ہو رہی ہو۔ میر شعر کے الفاظ میں جادو بھر دیتے ہیں، ان کے اشعار دل پر چوٹ مارتے ہیں۔ میر کا وجدان غم انگیز ہے اور یہ سب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے جو منفرد بھی ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل نئی دنیا ہے۔ وہ شعر میں اپنا کرب اس طرح سمو دیتا ہے کہ رمزیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کی بات کو الفاظ کے پردوں میں چھپا کر بیان کرنا ان کا کمال فن ہے۔ یعنی میر تقی میر نے اپنے درد کو یعنی غزل کا موضوع بنایا اور بتلایا کہ غزل کے اندر ہم اپنے درد کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے اپنے غم کو بیان کرا کہ اس کے اندر ایک موسیقیت پیدا ہو گئی، ایک لذت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ مثلا ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، یہ پرانے وقتوں میں لفظ کسو، اسو، جسو استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ ایئر کی غزل کا پہلا شعر ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ بڑا مشکل تھا کہ محبوب کا جب ذکر کسی نے میرے سامنے کر دیا تو میرا دل بے قرار ہو کر اس کے لیے تڑپ اٹھا۔ وہ دل جس پہ اس محبوب نے بڑے ظلم و ستم کیے تھے، آج بھی اس کے نام سنتے ہی تڑپ اٹھتا ہے اور اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس شعر کے اندر کہی، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اور جیسے کہ اگلے شعر میں فرمایا، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، چوتھی جو ہیڈنگ ہے، میر کی خودداری یا نازک مزاجی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے تحاشا غم کی وجہ سے میر بد دماغ بھی کہلانے لگے تھے اور بہت زیادہ نازک مزاج ہو گئے تھے، کوئی بات گوارا نہیں ہوتی تھی، اور خوددار بہت تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، مدد طلب نہیں کرتے تھے، اپنی جو زندگی تھی اسی پر انہوں نے اکتفا کیا، جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا تھا اسی پر صبر شکر انہوں نے کر کے زندگی گزاری۔ بہت سے تذکروں اور نقادوں میں یہ بات مشہور ہے کہ میر تقی میر بد دماغ انسان تھے،
اور لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. معذرت، یہ لفظ خاطر ہے، اس کو آپ اسی طرح سے لکھیے گا، خاطر میں نہیں لاتے تھے. ایک واقعہ اس سلسلے میں تذکروں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دن ایک صاحب جو ہیں ذوق شخص نے میر صاحب سے ملاقات کے دوران پوچھا کہ اس وقت کل کتنے شاعر ہیں؟ تو میر بولے ایک تو میں. پھر ذرا وقفہ دے کر کہا ایک سودا. انہوں نے پھر کہا اور خواجہ میر درد. تو میر تقی میر نے کہا وہ آدھا. اس طرح میر صاحب کے خیال میں ان کے دور میں صرف 2.5 شاعر تھے، یعنی ایک تو سودا تھے، ایک وہ خود تھے، اور میر درد کو آدھا شاعر جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے. یہ ان کی جو ہے وہ بددماغی کہہ لیجئے، یا ان کا جو ہے وہ نازکی کہہ لیجئے اس زمرے میں، کہ اپنے علاوہ کسی کو یہ مانتے بھی نہیں تھے. اور یہ کچھ تکبر و غرور کا ایک عنصر بھی نظر آتا ہے اس کے اندر. ان کی نازک مزاجی کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ ساری زندگی افلاس کا شکار ہے، یعنی بھوک اور افلاس، فاقہ والی زندگی جو ہے انہوں نے بہت گزاری ہے. رشتہ داروں کی طرف سے انہوں نے صدمے برداشت کیے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. انہیں غم جانا سے بھی واسطہ پڑا، اور غم دوران نے بھی ساری زندگی انہیں کرب مسلسل میں مبتلا کر رکھا تھا. آگے کسی کے کیا کریں دست تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے. بہت عمدہ شعر کہا اس میں. پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. تو یہ جو اشعار تھے، یہ ہیڈنگ ہماری میر کی خودداری یا ان کی نازک مزاجی. اسی طرح ہم آج کے 5ویں ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں کہ میر کے مضامین میں جو بات یہاں پر ہمیں ملتی ہے، میر کی شاعری میں تمام مضامین اور تمام اصناف پائے جاتے ہیں. ان کی فہرست مضامین میں تصوف اور فلسفہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی عشق مجازی تو ہے، ساتھ میں عشق حقیقی کا بھی ایک عکس ان کی شاعری کے اندر نظر آتا ہے، جس میں تصوف اور فلسفہ بھی نظر آتا ہے. اگرچہ تصوف ان کے ہاں بہت زیادہ نہیں ہے، مگر انہوں نے اس مضمون کو بھی ادا کیا ہے. ان کے دور میں معرفت کی شاعری کا رواج تھا. خواجہ میر درد کا پورا کلام عارفانہ ہے، اور اس لیے میر نے بھی اس مضمون کے کچھ شعر کہے ہیں. یعنی خواجہ میر درد جو ہیں وہ تو کلی طور پہ عشق حقیقی کا کلام ان کا ہمیں ملتا ہے. گو کہ خواجہ میر درد نے عشق مجازی پر بھی کہا، لیکن اس میں ان کو شہرت نہ ملی. تو خواجہ میر درد جو ہیں وہ عشق حقیقی کے شاعر ہیں، اور میر تقی میر کلی طور پر عشق مجازی کے. لیکن میر تقی میر کی شاعری میں کہیں کہیں جو ہے ہمیں یہ تصوف کا رنگ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. میر نے فلسفہ پر بھی اظہار خیال کیا، مگر یہ بہت ہلکا پھلکا پایا جاتا ہے. اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہا ہوں. خلوت یعنی تنہائی میں رہنے والا ہوں، مجھے میرا شوق ہی ہے جو اس پردے سے باہر لے کر آیا ہے، ورنہ میں تو تنہائی پسند ہوں. اور پھر جیسے کہا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، یعنی اس دنیا سے سلامت کون جاتا ہے؟ جو جاتا ہے یہاں سے اپنی عمر تمام کر کے موت کی نیند سو کے یہاں سے جاتا ہے. اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس زندگی میں ہے اسے خدا کی راہ میں لٹا کے جاؤ. تو اسباب جو ہیں اسے لٹا کے جانا ہے زندگی کے سفر میں. تو یہ تھی میرے بچوں 5ویں ہیڈنگ. اب آپ کے سامنے آج کی 6ٹھی ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میر کی مرقع نگاری. اب یہاں مرقع نگاری کے اندر جو بات کی جا رہی ہے، ذرا اس پر بھی ہم ایک ملاحظہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ میر تقی میر کے کلام میں حقیقت نگاری اور اصلیت کا بیان بھرپور انداز میں نظر آتا ہے. یعنی آپ نے جو بھی بات کی حقیقت پسندی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیان کی. وہ دراصل ایک مصور نظر آتے ہیں، وہ اپنے لفظوں سے بھرپور مرقع بناتے ہیں، یعنی عرق بناتے ہیں. یعنی جس طرح سے ہم پھول کا عرق بناتے ہیں اور وہ گلاب کا جو پھول ہے اس کا عرق تیار کرتے ہیں عرق گلاب کے نام سے، اسی طرح سے یہ اپنے الفاظ کے لفظوں کا عرق تیار کر کے ایک مصوری، ایک تصویر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. ان کے مرقع جیتی جاگتی تصویروں کی طرح چلتے پھرتے اور کام کرتے نظر آتے ہیں. میر کی مرقع نگاری داخلی بھی ہے اور خارجی بھی، یعنی اندرونی کیفیات کا بھی جو ہے وہ ایک
منظر کشی کرتے ہیں، اور خارجی بیرونی یعنی باہر کی جانب سے پڑنے والے جو اثرات ہیں اس کی بھی منظر کشی کرتے ہیں۔ دونوں کیفیات کی جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دونوں اثرات صاف طور پر نظر آتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر فرمایا۔ ایک مصرع جیسے آپ کے پیش کر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، ٹھیک ہے، یہ ایک مصرع ہے، لیکن آگے شعر دیکھتے ہیں کہ افسوس بعد مرنے کی آئی حیا مجھے، افسوس بعد مرنے کی آئی حیا مجھے، ہو گئی شہر شہر میری رسوائی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، کم کم باد و بارہ ہیں۔ یہ تھی ہماری چھٹی ہیڈنگ، میر کی مرقع نگاری، جس میں انہوں نے سچائی اور حقیقت پسندی کا سہارا لیا اور اپنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے منظر انہوں نے ایک تصویر بنائی، اور وہ تصویریں جو چلتی پھرتی تصویریں، ان کے اشعار کو پڑھ کر جو سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان پر ایک بہت ہی خوبصورت اثر پڑتا ہے، اور وہ جیتی جاگتی تصویریں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چلتی پھرتی تصویریں۔ اسی طرح سوز و گداز، میر کا سارا کلام سوز و گداز میں ڈوبا، یعنی درد و غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ میر کی طبیعت پر حزینہ کیفیات کا غلبہ تھا، یعنی دکھ والی کیفیات ان کے اوپر ہمیشہ رہی ہیں، جس کے سبب کلام میں ایک مستقل غم اور سوز و گداز چھایا ہوا ہے۔ یہ سب ایک تو ان کی زندگی کی محرومیوں اور ناکامیوں کے باعث ہے۔ اسی طرح سے جیسے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سوز و گداز کا دوسرا محرک اس دور کا معاشرتی اور اخلاقی انحطاط بھی ہے، یعنی جو اس وقت جو دور چل رہا تھا معاشرتی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، اس کی انحطاط یعنی اس کی گراوٹ کا جو عالم تھا، وہ بھی ان کے دکھ اور درد اور غم، یعنی میر تقی میر نے جو ہے وہ دلی کے برباد ہونے پر مرثیہ لکھا تھا، دلی سے بہت محبت تھی، اور آپ ان تمام کیفیات کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ آپ کی زندگی کے اندر جتنی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، جو طوائف الملوکی کا سامان تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ لفظ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایم سی کیوز کے اندر بتایا تھا کہ افراتفری، مار دھاڑ، خون خرابہ، اور یہ ساری کیفیات تھیں، اور آپ ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو ایک معاشرتی اور اخلاقی انحطاط، گراوٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ درد و غم آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان داخلی و خارجی عوامل نے مل کر ان کی شاعری کو حسرت و یاس کا مرقع بنا دیا، یعنی داخلی کیفیات جو تھی، یعنی خارجی کیفیات جو تھیں، یعنی وطن اور ملک کے جو حالات چل رہے تھے وہ بھی، اور اندر جو غموں کا ایک انبار تھا، جس میں اپنوں کا دیا ہوا بھی غم تھا، جس میں عشق اور محبت کا غم بھی آپ کے اندر موجود تھا۔ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت شعر یہاں پر موجود ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، جو اس زور سے میر روتا رہے گا۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، نویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے موسیقیت۔ ان کی شاعری کے اندر ایک بڑی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک غنائیت، ایک موسیقیت جو ہے ان کی شاعری کے اندر نظر آتی ہے، جیسا کہ اس میں آپ کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ موسیقی اور ترنم شاعری کی روح اور ایمان ہے، یعنی اگر شاعری کے اندر موسیقیت اور ترنم نہ ہو تو وہ شاعری نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ موسیقی اور ترنم یعنی میوزک شاعری کی روح اور ایمان ہے، ان کے بغیر کوئی شاعری اعلیٰ درجے کی قرار ہی نہیں دی جا سکتی۔ میر کی شاعری ترنم اور موسیقیت کے جوہر سے مالا مال ہے، یہ چیز ان کے کلام میں کئی طریقوں سے پیدا ہوتی ہے۔ میر اپنی غزل میں حسن و لطافت پیدا کرنے کے لیے اکثر سبک رواں اور مترنم بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی شاعر مختلف بحروں کا سہارا لیتے ہیں، جس کے اندر اپنی مختلف انداز سے چیز کو خوبصورتی کے ساتھ اور غنائیت یعنی میوزک کے ساتھ اس کو ایک خوبصورت انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لمبی بحر کی غزلوں میں وہ الفاظ کی تکرار سے بھی موسیقیت پیدا کرتے ہیں، یعنی بعض بحریں ایسی ہیں، ویسے تو آپ جب بحروں کا علم پڑھیں گے تو لگ بھگ کوئی 125 بحریں ہیں، لیکن جو عمومی طور پہ جو شعراء نے بحریں کہی ہیں اس میں تقریباً ابتدائی جو 25 بحریں ملتی ہیں، ان کے اندر کہیں اور بہت زیادہ جو بچوں کے حوالے سے ہمیں نظمیں اور شاعری ہمیں ملتی ہیں، اس میں ابتدائی 5 بحریں۔ اب یہ بحر جو ہے یہ پورا ایک علم ہے، جس کے اندر ایک شعر کہنے کے لیے ایک انداز سمجھ لیجئے کہ ایک یعنی کئی انداز دیے گئے جس میں بات کہی جاتی ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی ہمیں موقع ملے گا اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. جیسے فعلن 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 یہ ایک بحر ہے اور اس بحر کے اندر جو ہے وہ اسی انداز سے شعر کہنا ہوتا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک علم ہے پورا جس کو سیکھا جاتا. تو میر تقی میر نے اپنی شاعری کے لیے مختلف بحروں کا سہارا لیا ہے اور اس میں الفاظ کی تکرار سے ایک موسیقیت بھی انہوں نے جو ہے پیدا کی ہے, ایک میوزیکل انداز اس کے اندر پیدا کیا تاکہ اس میں ایک ردھم اور جو ہے خوبصورتی نظر آئے, جس سے بیان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. الفاظ کی تکرار نہ صرف مترنم کیفیت پیدا کرتا ہے بلکہ مضمون اور لب و لہجے کی درد مندی کے ساتھ گھل مل کر صوتی جاذبیت بھی پیدا کرتا ہے, یعنی آواز کی خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے. عالم عالم, اب دیکھیں تکرار ہے لفظ کی نا, عالم عالم, تو عالم عالم عشق و جنوں ہے, دنیا دنیا تہمت ہے. اب دیکھیں عالم عالم, اب پڑھنے میں بھی اس میں ایک غنائیت, ایک میوزک اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو یہی بات اوپر والے پیراگراف میں بتائی جا رہی ہے. اور دنیا دنیا یہاں پر, اور صحرا صحرا, اور دریا دریا. اب دیکھیں پورا ذرا میں جب پڑھوں گا تو آپ ذرا دیکھیں اس کے اندر میوزک, ایک غنائیت اس کے اندر کتنی خوبصورتی آ رہی ہے. عالم عالم عشق و جنوں ہے, دنیا دنیا تہمت ہے, دریا دریا روتا ہوں میں, صحرا صحرا وحشت ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں دور بہت بھاگو ہو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا, وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا. اب یہ بڑے بحریں ہیں, انہوں نے یہاں پر بڑی بحروں کا انتخاب کیا. ویسے عموماً میر تقی میر کی شاعری ہمیں چھوٹی بحروں کے اندر ملتی ہے, لیکن کہیں کہیں آپ نے بڑی بحروں کا بھی سہارا لیا اور اس میں الفاظ کی تکرار بھی آپ نے پیش کی ہے. اسی طرح بیٹا ہمارے پاس جو 10ویں ہیڈنگ اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہاں پر حالات زمانہ کی تصویر کشی ہے. اب ذرا یہاں ملاحظہ فرمائیے کہ میر تقی میر یہاں کیا کہتے ہیں. میر تقی میر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری داخلی کیفیات کے ساتھ ساتھ خارجی, یہ بات ہم پہلی ہیڈنگ سے آپ کے ساتھ ساتھ بار بار اس کی تکرار کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ داخلی یعنی اندرونی کیفیات جو ان کی فیلنگز تھیں اندر کی, اور ایک باہر کے جو ملکی حالات اور واقعات تھے, دونوں کیفیات نے ان کی شاعری پہ بڑا اثر پڑا. تو میر کی شاعری داخلی کیفیات کے ساتھ ساتھ خارجی حالات و واقعات کی عکاس بھی ہے. عام طور پر میر کو ایک دوربین شاعر سمجھا جاتا تھا, لیکن در حقیقت وہ اپنی ذات میں گم ہو جانے کے باوجود اپنے دور کی خارجی عوامی سے آنکھیں جو ہے وہ بند کر کے بیٹھے تھے. یعنی جو باہر کی عوام تھی ان سے بالکل, اور حالات تھے ان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے نظر آتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے نہیں رہے, بلکہ ذاتی غم و آلام کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے مصائب کو بھی غزل کا موضوع بنایا. یعنی انہوں نے غزل کی موضوعات کے اندر ایک وسعت دی, یعنی صرف اپنے اندر کے جو داخلی کیفیات ہیں صرف اسی کا اظہار نہیں, بلکہ جو خارجی کیفیات تھیں, جو مختلف ملک اور وطن کے اندر جو حالات درپیش تھے, ان کا بھی ذکر اپنی شاعری کے اندر بہت بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. دراصل میر کی غم پسند شخصیت کی تعمیر میں داخلی محرومیوں اور نامرادیوں کے ساتھ ساتھ خارجی انتشار اور ابتلا کا بھی برابر کا حصہ ہے. انہی دو عوامل نے مل کر ان کی شاعری میں بھی وسعت اور ہمہ گیری پیدا کی. میر کا زمانہ سیاسی زوال یعنی سیاسی بوچھال آیا ہوا تھا, سیاسی جو ہے وہ حالات خراب نظر آتے تھے, اقتصادی بدحالی یعنی معاشی طور پر بالکل تباہ و برباد, اور جو ہے وہ کوئی روزگار کا نہ ہونا, مہنگائی کا عروج پر ہونا, معاشرتی افراتفری, معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا, اور اخلاقی انحطاط یعنی اخلاقی لحاظ سے گراوٹ کا شکار تھا معاشرہ پورا. اور یہ تمام چیزیں ان کی شاعری پر, یہ وہ تمام چیزیں جو خارجی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ خارجی چیزیں تھیں جو ان کی شاعری پر اثر انداز ہو رہی تھی. اور داخلی چیزیں کون سی تھیں, وہ جو ان کے غموں, ان کے اپنوں کا دیا ہوا غم تھا, یا عشق اور محبت جو کر بیٹھے تھے, وہ جو ہے وہ داخلی تھی, اور یہ ساری چیزیں عوامل جو ہیں وہ خارجی تھے. تو چنانچہ میر نے اپنی غزل کے مخصوص لب لہجے میں اپنے دور کے حالات کا مرقع کھینچا ہے. یہ مرقع ایسا ہے کہ اس دور زوال کے ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ نے جاننا ہے کہ وہ میر جس زمانے میں تھے اس زمانے میں کیا حالات اور واقعات تھے, تو میر کی شاعری سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہے وہ ایک ناقد ہیں جو اس میں یہاں پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے حالات کی کوئی تاریخ نہ لکھی جاتی تو میر کی شاعری کو پڑھ کر ایک گہری نظر رکھنے والا اس زمانے کی تاریخ کو مرتب کر سکتا ہے. یعنی میر کی شاعری کے اندر ہمیں وہ تمام کیفیات نظر آتی ہے. دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے, جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. اور ایسے ہی کہا کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. اور اسی طرح پیارے بچوں اگلی ہیڈنگ ہے بے ثباتی دنیا کا اظہار.
یعنی دنیا سے لا تعلقی. جیسے کہ اقبال نے کہا تھا نا، اکتا گیا ہوں یا رب دنیا کی محفلوں سے، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. جب دنیا سے دل ہی اچاٹ ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی بے ثباتی کہلاتی ہے. تو یہاں کہتے ہیں دنیا کی بے ثباتی اور اس میں انسانی وجود کی حقیقت کو عیاں کرنا بھی میر کا اہم کارنامہ ہے. عشق کی تلخیاں اور ناکامیاں ہر شخص کے نصیب میں ہونا ممکن نہیں، مگر دنیا کے نشیب و فراز، یعنی دنیا کے اندر جو اتار اور چڑھاؤ کے کڑوے گھونٹ پینا ہر شخص کو لازم ہے. دنیا ایک ایسی عبرت گاہ ہے جہاں انسان کو ایک ایک قدم سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے. اس موضوع کے چند اشعار ذیل میں ہیں. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. یہ شعر ہم نے اوپر بھی استعمال کیا ہے، آپ ایک سے زائد جگہ پہ بھی جہاں موضوع کے اعتبار سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. اس شعر کے اندر تو بالکل وہی بات کی گئی جو اوپر میں نے بھی آپ کو اس ہیڈنگ میں بے ثباتی کے حوالے سے بتایا کہ زندگی جو ہے وہ انسان کو قدم سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے. ہر فیصلہ انسان کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کے ذرا سے غلط فیصلے کے نتیجے میں بہت سی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے شخصی پندار، یہ ہیڈنگ 12ویں ہماری، ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. میر کی شاعری ان کی زندگی کا آئینہ ہے، یعنی جو کچھ ان کی شاعری ہے وہ ان کی زندگی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر حقیقت کو، صداقت کو کا سہارا لیا اور اس کو بیان کیا ہے. ان کو زندگی میں زیادہ تر تلخ کلامیوں کا سامنا کرنا پڑا. گردش روزگار نے، یعنی ان کے جو روزگار کا معاملہ تھا اس میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بھوک اور افلاس کا بھی معاملہ تھا اور بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں. روزگار کے لیے پریشان تھے، نوکری کے لیے پریشان تھے اور کام کرتے بھی کیا، اتالیق مقرر ہو سکتے تھے سو وہ بھی بڑی مشکلوں سے ملتا اور معاش کا معاملہ ان کا جو ہے مشکل میں ہی پڑا رہتا. تو تلاش معاش یعنی روزگار کی تلاش میں زمانے کی کروٹوں نے ایک عجیب عالم پیدا کر دیا تھا. ان میں ایک مردانہ وقار اور شخصی پندار تھا. یہی ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل بھی ہے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل، سہل مانے آسان، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو. فلک کہتے ہیں آسمان کو. تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اتنا آسان نہ سمجھو ان آسمانوں، پھر مطلب مت سہل ہمیں جانو، ہمیں اتنا آسان نہ سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں. فلک جو ہے وہ برسوں پھرتا رہتا ہے، آسمان برسوں سفر کرتا ہے. تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب اس خاک، اس مٹی سے انسان بن کر نکلتے ہیں. یعنی زندگی بڑی مشکل جو ہے وہ چیز ہے. پھر کہتے ہیں کہ میر اپنی نظر میں، اب یہاں پر ہم آپ کو 13ویں ہیڈنگ کے اندر میر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میر اپنے بارے میں خود کیا فرماتے ہیں. میر تقی میر بڑے سخن فہم، خود نگر اور خود شناس انسان تھے. انہوں نے خود بھی اپنے بارے میں بہت کچھ کہا. ان اشعار سے ان کے مزاج، انداز فکر اور شاعرانہ مرتبے کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. اگرچہ گوشے گزی میں ہوں شاعروں میں میر، پہ میرے شور نے روئے زمین تمام لیا. میرا بے شک شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو تنہائی پسند ہیں، لیکن میرا درد، میرا غم اس قدر ہے کہ میرا شور ساری زمین کو، میرا درد ساری زمین کو ہلا کے رکھ دے گا. اسی طرح اگلے شعر میں فرماتے ہیں، کچھ ہند ہی میں میر نہیں لوگ جیب چاک، ہے میرے ریختوں کا دوانہ دکن کے تمام. اور آگے فرماتے ہیں کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. یہ وہی انداز انہوں نے جو ہے وہ ترنم کا اپنایا ہے اس کے اندر. یہ ہیڈنگ جو میر اپنی نظر میں کیا کہتے ہیں. اسی طرح ناقدین کی نظر میں میر کیا ہیں. رام بابو سکسینہ بہت بڑے اردو ادب کا بہت بڑا نام، تاریخ اور تحقیق میں بہت بڑا نام. رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ وہ اردو کے شیخ سعدی ہیں. ان کا کلام اکثر شاعری ہے. ڈاکٹر ابولیث صدیقی کہتے ہیں کہ میر تقی میر شہنشاہ سخن نہیں بلکہ خدائے سخن ہیں. ان کے کلام جیسا ان کے زمانے میں مقبول ہے. اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں داخل کرنا پڑے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ناقدین میر تقی میر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وہ ایک قطعہ ہے نا کہ کیا خوب جو ہے وہ ابن انشا نے کہا تھا، ایک بات بتاؤ انشا جی تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، ایک بات بتاؤ انشا جی تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی،
تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میر کی عظمت پر شعراء نے کیا کچھ کہا۔ میں نے ابن انشا کا یہ ایک قطعہ آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بہت سارے شعراء جیسے کہ کہتے ہیں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ غالب کیا کہتے ہیں کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ چونکہ ناسخ نے یہ شعر کہا تھا جو ہم نے پہلے بھی آپ کو اوپر بیان کیا تھا، تو اسی کے جو ہے وہ بات آگے بڑھاتے ہوئے غالب نے کہا کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سودا تو اس زمین میں غزل غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ تو میرے پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور پسند بھی کیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ جو ہے وہ روز کی بنیاد پر ایک ہیڈنگ کو بھی اگر آپ یاد کر لیں اور اس کو کم از کم 10 بار اسے تحریر کیجئے، اور اگلے دن آپ اس ہیڈنگ کو، جو دوسری ہیڈنگ ہے اس کو یاد کیجئے، اور پہلی ہیڈنگ کو جو ہے اس سے ریوائز کریں، اس کا اعادہ کریں۔ اس طرح آپ کے اوپر پریشر بھی نہیں پڑے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ 15 دن کے اندر 15 ہیڈنگز آسانی سے یاد کر لیں گے۔ تو 15 دن کے اندر آپ ایک شاعر کو یاد کر لیں گے، اور اگلے 15 دن میں آپ ایک نثر نگار کو۔ اس طرح سے جو آپ کے پاس وقت موجود ہے اس میں آپ آرام سے 3 سے 4 نثر نگار اور 3 سے 4 شعراء کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ والا سوال ہم 20 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے۔ 20 منٹ کے اندر آپ کی پوری تحریر مکمل ہو جانی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے پیپر میں پہلے اسی سوال کو اٹیمپٹ کیجئے، ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات کے بعد، تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو، ہیڈنگ بھی آپ کی تمام آ جائے، اور اس میں آپ پورے مطمئن ہو جائیں۔ چونکہ آپ کا جو حصہ جیم ہے پیپر کا، اس میں یہ 2 سوال جس میں شعراء پر تبصرہ اور نثر نگار پر تبصرہ آتا ہے، اور یہ آپ کے پرچے کا 30 نمبر ہوتا ہے، اور یہ آپ کے پرچے کا 20% ہوتا ہے جو آپ کے پیپر میں آئے گا۔ لہٰذا اگر آپ نے اس کو 20 منٹ کے اندر کیا تو یقینی طور پہ آپ جو ہے وہ اس میں احسن انداز سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہماری کلاس کو آج پسند کیا ہے تو ہمیشہ کی طرح اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے اپنے ساتھیوں تک اسے منتقل کیجیے، اسے شیئر کیجیے، ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس موصول ہوتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کے ٹیچر احمد صمد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔